الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ذوی الاحترام برادر محترم، جانشین حضور اشرف العلماء سید شاہ خالد اشرف اشرفی الجیلانی و جملہ سادات کرام، خصوصاً حضور غازی ملت برادر محترم ذوالمجد والحشم سید شاہ محمد ہاشمی اشرفی الجیلانی مدظلہ النورانی و معزز علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، نقیب جلسہ حضرت علامہ حافظ سید اطہر علی خلیفہ حضور اشرف العلماء و ناظم اعلیٰ سنی دارالعلوم محمدیہ، عرس اشرف العلماء میں تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت اور خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا دو جہاں سردار عالم و عالمی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آئے ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کیونکہ اس دور میں لوگ فری بہت ہو گئے ہیں، آزادی بہت زیادہ ہے، ہندوستان آزاد جب سے ہو گیا ہے، زیادہ آزادی مل گئی ہے، تو جو خدا داد القابات ہیں اس کو راستہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو کچھ القابات مخصوص ہیں جو انہی کے لیے اچھے لگتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے القابات ہیں وہ انہی کے لیے اچھے لگتے ہیں۔ اب ان القابات کو کسی اور کے ساتھ جوڑنے پہ بڑی الجھن ہونے لگتی ہے، بہت ٹینشن ہونے لگتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کا خیال ہر کسی کو رکھنا چاہیے کہ کس کا لقب کیا ہے، تو اس کے لقب کو اسی کے ساتھ رہنے دو۔ اگر سب کے لقب کو سب کے ساتھ شامل کرنے لگو گے تو شخصیت بلند نہیں ہوگی، شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ میرے ہیں قاری صاحب، میرے بھائی کے خلیفہ ہیں، انہوں نے محبت میں میرے نام کے ساتھ بڑے القابات لگائے، اس میں ایک لقب یہ بھی لگائے مخدوم ملت۔ تو اب یہ مخدوم ملت کا لقب خاص ہے حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے لیے۔ اب اگر اس کو میرے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو میری شخصیت بلند نہیں ہوگی، پست ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے تقریر تو حضرت ہی کی ہونی ہے جن کی سننے ہم لوگ آئے ہیں، اور عرس تفریح کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ عرس ایک ایسی محفل ہے عرس کی کہ جہاں آدمی قید و بند کی منزلوں میں ہوتا ہے،
اور اس کی محفل میں بہت احتیاط ہوتی ہے، کیونکہ آپ کسی میلے میں نہیں گئے ہیں، آپ عرس میں آئے ہیں، اور جہاں عرس ہوتا ہے وہاں روحانی طور پر محبوبان خدا کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو کسی کے لقب کو کسی کے ساتھ جوڑ دو گے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو عرس سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ جو اشرف العلماء ہے دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ رب العالمین نے اپنی قدرت خاص سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اور مخلوق میں رب تعالیٰ نے جسے چاہا اسے چن لیا، اور جس کو پروردگار نے چنا اس کو حکم کے عمل میں لگایا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر ایک چلتے پھرتے آدمی کو اگر اشرف العلماء کہہ دیا جائے تو اے عزیزو یہ بڑی ناانصافی ہوگی کسی بزرگ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر غوث اعظم، اب کوئی غوث اعظم ہے تو دوسرا ہو نہیں سکتا ہے، کوئی خواجہ خواجگاہ ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی غوث العالم ہے تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اب کوئی قطب ربانی ہے تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی محبوب الہی ہے تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ القابات کو ہر جگہ تقسیم کرنے لگو گے تو پھر شخصیتیں مجروح ہونے لگیں گی۔ تو دو چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، ایک تو کسی کو بلایا جائے تو اس کے معیار کے مطابق لقب ہو، اور کسی کی عملی زندگی کو اگر پیش کیا جائے تو اس کے معیار کے مطابق کرامت بھی ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے۔ ہم عرس کی تقریب میں آئے ہیں، ہمیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ اشرف العلماء کہ جو اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے، سلیکٹڈ ہے، جس کے القابات کا عالم یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی جسے لقب مل گیا کہ حضور سیدنا قطب ربانی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی گود میں جب حضور اشرف العلماء کو پیش کیا جائے تو آپ سر پہ ہاتھ رکھے اور فرمائیں کہ یہ بڑا کام کرے گا، اس سے بڑا کام ہوگا۔ تو جس کو اعزاز بچپن میں مل جائے، تو جس کے بچپن کے اعزاز کا یہ عالم ہے تو بچپن کے اعزاز کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضور اشرف العلماء متبع سنت تھے، شریعت کے پابند تھے، اور اپنی پوری عملی زندگی جو آپ نے پیش کی اس سنت مصطفیٰ کے آئینہ دار تھے۔ برادران ملت، اہل سنت والجماعت کے فروغ میں اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آج کل بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جذباتی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی کہا صاحب اس کو خنجر دے دو، اس کو تلوار دے دو، اس کے ہاتھ میں ہتھیار دے دو۔ لیکن عزیزو، خانقاہ میں پیدا ہوئے اشرف العلماء، انہیں تلوار نہیں دی گئی، صاحب کردار کی گود میں آئے تو صاحب کردار نے قلم عطا فرمایا۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، 6 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں پیدا ہوئے، تو آپ کو تلوار نہیں دی گئی، آپ کو قلم عطا کی گئی، قلم دی گئی، ہاتھ میں قلم دے کر کے، اور سہارا اللہ کے ولی کا ہے۔ سہارا کس کا ہے؟ اللہ کے ولی کا ہے۔ اللہ کے ولی کے سہارے حضور اشرف العلماء نے اپنے بچپن میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اللہ نے ان کی پیشانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کو رکھ دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرکیف میں آج بڑی لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں چاہتا۔ حضور اشرف العلماء رحمت اللہ علیہ یقیناً اپنے ان کا یہ لقب خود ساختہ لقب نہیں تھا،
یہ لقب الہامی لقب تھا، اور جو الہامی لقب ہوتا ہے اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان غیر شرعی کاموں میں حصہ نہیں لیتے تھے، غیر شرعی بات بولتے نہیں تھے۔ ہاں، شریعت کے مطابق جہاں کام ہوتا تھا تو اپنی تمام تر صعوبتوں کو برداشت کر کے اس شریعت کے کام میں آپ حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر بمبئی کی سرزمین پہ بارش نہ ہو، بھیونڈی میں، اور وہاں سنی دیوبندی کے درمیان یہ معاملہ آ جائے کہ صاحب وہابیوں نے نماز استسقاء پڑھی مگر بارش نہیں ہوئی، تو سنیوں نے چیلنج کر دیا، کہا تم لوگوں نے تو پڑھ لیے، اب ہم لوگ پڑھوائیں گے۔ تم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، ہم لوگ پڑھوائیں گے۔ اور حضرتی کے ساتھی تھے مولانا عبدالشکور صاحب، تو ان کی قیادت میں بھیونڈی سے کچھ نوجوان ان کے ساتھ یہاں آئے۔ تو اس زمانے میں حضرت سید العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑک کی مسجد میں امامت فرماتے تھے۔ آپ کے پاس لوگ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اے بھیا، اے بابو، بعد میں بارش نہیں ہو رہی۔ اب آپ سوچئے کہ اشرف العلماء کے مقام کو سمجھئے، میں اسی کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا سید العلماء کے جانے سے بارش نہیں ہوتی؟ وہ بھی آل رسول تھے، وہ بھی آل رسول تھے اور ولایت کے منصب پہ فائز تھے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ بھیونڈی کی سرزمین پر صاحب دعا کون ہوگا، چنا ہوا کون ہے، سیلیکٹڈ کون ہے۔ تو حضرت سید العلماء کی دعا کا بھی اثر ہوتا، لیکن انہیں معلوم ہے کہ بھیونڈی کے لوگوں کا مقدر اسی وقت بیدار ہوگا، ان کی دعائیں اسی وقت قبول ہوں گی کہ جس کا صاحب دعا اشرف العلماء ہوگا، جس کا صاحب دعا اشرف العلماء ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میاں اب میرے پاس کیا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اشرف العلماء کے پاس جاؤ۔ حضرت کے پاس آئے تو حضرت سخت بیمار تھے، بخار تھا، شدید بخار تھا، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ مولانا عبدالشکور صاحب آئے تو خیر، خانقاہ کی تہذیب یہی ہے کہ اخلاق کو ہمیشہ بلند رکھا جاتا ہے۔ بیمار تھے، علیل تھے، لیٹے رہتے، کوئی حرج نہیں تھا، دوست بھی تھے، لیکن اخلاقی طور پر آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ساتھی کا استقبال کرتے ہیں۔ میاں کیسے آئے ہو؟ کہا حضور بھیونڈی میں مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے وہابیوں سے۔ کہا کیا مقابلہ کیا ہے؟ کہا مقابلہ یہ کیا ہے حضور کہ ابھی وہاں استسقاء کی نماز وہابیوں نے پڑھی تھی مگر بارش نہیں ہوئی، تو سنیوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو، ہم پڑھوائیں گے، اب برسات ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا میاں میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہا ارے میاں آپ کو چلنا پڑے گا، اصرار کیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلو۔ تو اب استسقاء کی نماز نئے نئے کپڑے کو پہن کر کے کوئی دکھانے کے لیے اپنے کو جائے گا تو برسات ہوگی، اپنی دولت کو لے کے جائے گا تو بارش ہوگی، اپنے جاؤ حشمت کو لے کے جائے گا تو بارش ہوگی۔ دنیاوی تمام مال و دولت، عزت، وقار سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے کو حقیر بنا کر رب کے حضور جب حاضر ہو گئے اور اللہ تم پر ترحم فرمائے گا تو برسات ہوگی، تو اس میں حکم یہی ہے کہ پرانا لباس پہن کے جایا جائے، لباس فاخرہ پہن کے نہیں جانا ہے، پرانا لباس پہن کے جایا جائے۔ تو حضور اشرف العلماء رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کے والد گرامی کا ایک کرتا تھا، وہ والد گرامی کے جو بچپن میں مسواک کر کے زمین میں گاڑ دیں تو درخت ہو جائے، اور صرف درخت ہی نہیں ہو، یہ بھی فرمائیں کہ دیکھو جب درخت ہو جائے گا تو اس میں تم ہاتھی باندھو گے، ایسے صاحب ثروت ہو جاؤ گے۔ برادران اسلام آج بھی وہ درخت بہار میں موجود ہے، پچھلی آندھی میں گر گیا تو اس کے باوجود پھر اگایا،
تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن الحمدللہ پھر اس میں سے شاخیں نکل آئی ہیں اور پھر اوپر ہو گیا ہے۔ پچھلا جو طوفان آیا تھا سائیکلون، اس میں وہ درخت گر گیا تھا، 2 حصے میں سے چر گیا تھا، اور پھر اسی جگہ سے پھر سے پودا وہ اوپر نکل آیا الحمدللہ۔ برادران ملت، تو ان کے بیٹے تھے کہ جن کے باپ کا لقب تاج الاصفیاء تھا، ان کے پوتے تھے جن کے دادا کا نام قطب ربانی اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث سمدانی تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ جیسے مثال تو حضرت یا اعلیٰ حضرت یہ لقب نہیں ہے، یہ عزت ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، اعلیٰ حضرت یہ لقب نہیں ہے، یہ لقب الہامی نہیں ہے۔ اگر لقب الہامی ہوتا تو ایک دور میں 3 اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے، بے شمار اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا لقب قطب الارشاد ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا لقب قطب الارشاد ہے، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا لقب قطب ربانی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کو سمجھنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کوئی الہامی لقب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت یہ اعزازی لقب ہے، یہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو اصل لقب ہے اس لقب کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا لقب قطب الارشاد ہے جو بریلی میں ہے، اور اعلیٰ حضرت کا لقب قطب ربانی ہے جو کچھوچے میں ہے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت اسے ہی کہتے ہیں کہ جو تمام حضرتوں میں بڑا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا میرے بھائی؟ میرے عزیز، میں کسی توہین کی نظر سے اس چیز کو نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ برادران، مجھے لفافہ بھی ملتا ہے پونا میں، تو اس پہ بھی اعلیٰ حضرت لکھا رہتا ہے، میں روکتا ہوں کہ یہ کیوں لکھتے ہو، یہ خاص ہو گیا ہے۔ اب جب یہ خاص ہو گیا ہے، یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ انسانوں کی طرف سے عزت دی گئی، لیکن اللہ نے اس لقب کو پسند بھی فرما لیا ہے، تو لہٰذا اس دور کے بعد اب کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہوگا، اس دور کے بعد اب کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہوگا، لیکن لقب الہامی کیا ہے؟ قطب الارشاد ہے، قطب ربانی ہے۔ برادران ملت، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور تاج الاصفیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لباس آپ نے لیا، بڑا بوسیدہ پرانا ہو چکا تھا، اس لباس کو لے کر آپ بھیونڈی تشریف لے گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے اس لباس کو پہنا، زیبتن کیا۔ یہ میں نے خود حضور اشرف العلماء رحمت اللہ علیہ کی زبانی سماعت کیا ہے کہ حضرت اشرف العلماء فرماتے کہ میں نے بڑی لمبی قرات کی، رکوع بھی بڑا طویل کیا، سجدہ بھی بڑا طویل کیا، حتیٰ کہ نماز مکمل ہو گئی، اور دعا کے لیے استسقاء میں ایسے دعا نہیں کی جاتی، ایسے دعا کی جاتی ہے، ہتھیلی کو سورج کی طرف کیا جاتا ہے، دعا ایسے کی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے کہ ہاتھ اٹھائے تکان کا احساس ہونے لگا، جتنی دعائیں پڑھنی تھی پڑھتا رہا، اور حضرت علامہ حامد فقی رحمت اللہ علیہ جو ناظم اعلیٰ تھے گزشتہ مدرسہ دارالعلوم محمدیہ کے، وہ آمین زور زور سے کہتے ہیں، آمین زور زور سے کہتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے پہلا بوند انہی کے ہاتھ پر گرا، اور عرض کرتے ہیں حضرات ذرا دعا میں اور زور کیجئے، ذرا دعا میں اور زور کیجئے، ہمیں یقین ہے کہ برسات ہوگی۔ حضرت نے فرمایا میاں بادل نظر نہیں آتا ہے، کہا حضور یہ دیکھیے پانی آ گیا ہے، پانی آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی غرض کے آپ نے پھر اس وقت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ربائی پڑھنی شروع کی، اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بسترہ ذکری دے کرم کشا، اتنا کہنا تھا کہ بادل آیا ایک ٹکڑا، ایسا برسا کہ صرف بھیونڈی نہیں مہاراشٹر جل تھل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور اشرف الاولیاء، علماء اہل سنت، سادات کچھوچا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، اور علماء میں
چنے ہوئے عالم کا نام اشرف العلماء ہے، جن کی دعا کا اثر یہ کہ جب جب دعا کی، جو جو دعا کی، رب نے اسے ضرور قبول فرمایا۔ آج بھی وہ دست بدعا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب آئے ہوئے ہو، آپ کی کے اس اجتماع پر حضرت دعا فرما رہے ہیں، اگرچہ ان کا مزار انور کا شوشہ مقدسہ میں ہے، صرف ان کے دعا کے لمبے ہاتھ یہاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے قبر کا سایہ بھی تم پہ سایہ فگن ہے، تم پہ سایہ فگن ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی، امید ہی نہیں یقین ہے کہ آج کی اس محفل سے ہم سب فیضیاب ہو کر لوٹیں گے۔ ایک گزارش کرنی ہے میرے عزیز، اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے اور کسی کے لقب کو کسی سے ملائیے نہیں، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ کسی کی کرامت کو کسی سے جوڑیے نہیں، اس سے کرامتوں کی اہمیت گھٹتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تمامی حضرات اس پیغام حق کو اپنے سینے میں رکھیں گے، اور اگر کہیں باطل نظام کو دیکھیں گے تو اسے روکنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں تمام بزرگوں سے عقیدت محبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جملہ اہل سنت والجماعت کے بزرگوں اور علماء و مشائخ کے روحانی فیضان سے خوب خوب مالا مال فرمائے۔ عرس کی یہ تقریب ہے، اس آخری گھڑی میں معمول کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں، خطائیں آپ سے بھی ہوتی ہیں، آؤ ہم سب مل کر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ اور محاسبہ کر لیں۔ اگر قصداً سہواً کسی طرح سے ہم سے یا آپ سے کوئی خطا غلطی ہوئی ہے تو اس پروردگار کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگ لیں اور اشرف العلماء کو وسیلہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو آج کی اس محفل میں آئے ہوئے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ تعالی ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا۔ اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے بھی گناہ اللہ معاف فرمائے تو اس حقیر فقیر جو طریقہ آپ کو دے رہا ہے خانقاہ کا، اسے آپ قبول کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردنیں جھکا لیجئے، دل کے آئینے میں جھانک کر دیکھیے میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی، میرا بڑھاپا کیسا۔ اگر کوئی بھول، کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد ہے تو اسے اکٹھا کر کے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے۔ انشاءاللہ ارحم الراحمین ہمارے آپ کے گناہ و خطا کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا۔ پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمائے کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا۔ یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ایک بڑی عام بات ہوتی جا رہی ہے، میں اسے آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں عرس کے موقع پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے منت کا ڈورا باندھ کے آتے ہیں یا اپنے ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں عذرو شرع شریف جائز نہیں ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بزرگوں کی بارگاہ میں آستانوں پہ حاضری دیں گے تو شریعت کو ملحوظ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔